اور بھی بہت پرابلمز ہیں. اس میں جب تک یونٹی ہونی چاہیے بٹوین دا سینٹرل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اینڈ دا آرمی, ان کے تھاٹ اینڈ ایکشنز میں یونٹی ہونی چاہیے, یہ انشور ہونا چاہیے. اگر یہ خیال میں ہے ابھی یہ یونٹی؟ بعض وقت گڑبڑ نظر آتی ہے, تو میں کیونکہ اتنا زیادہ ان ٹچ نہیں ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے, تو آئی وونٹ بی ایبل ٹو فلی کامنٹ آن اٹ, لیکن یہ یونٹی بہت ضروری ہے. اور ایکسٹریمزم ہماری سوسائٹی میں جو ہے اس کا کوئی میرے خیال میں خاص جائزہ نہیں لیا جا رہا ہے. اور وہ لال مسجد ہے, مدرسے ہیں جہاں ملیٹنسی ہے, ان کو کنٹرول کریں. جہاں تک یہ مدرسے ہیں 14,000 آپ کہہ رہی ہیں, یہ مدرسے میں نے کہا تھا آپ ایک دفعہ پہلے بھی, اور میری یہ کنوکشن ہے کہ مدرسے آر دا بیسٹ این جی اوز. یہ نہیں, ان کو بند نہیں کرنا چاہیے. آئی ایم اگینسٹ دیٹ, کیونکہ یہ غریب ترین لوگوں کو فری بورڈ اینڈ لاج بھی دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ٹریننگ اور ان کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے کچھ مدرسوں. ہاں, کچھ میں ہوتا ہے, ان کو بند کرنا چاہیے. جہاں یہ ملیٹنسی ہے اور ایکسٹریمزم پڑھائی جا رہی ہے, سکھائی جا رہی ہے, اس کو بند کرنا چاہیے. اور کچھ مدرسہ ایشو جو ہے وہ اب بیک برنر پہ چلا گیا ہے, اٹس لیس ریلیونٹ. نہیں, اٹ از ناٹ لیس ریلیونٹ ایٹ آل, بیکاز آئی ایگری ود یو کہ بعض مدرسے ہیں جہاں ملیٹنسی, جہاں ان کو اکسایا جاتا ہے سیکٹیرین پرابلم ملیٹنسی کی طرف, ادھر ہمیں, اور ادھر ویپنز بھی ہیں کچھ مدرسوں میں, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور یہ جو گورنمنٹ ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کرے, اگر اسلام آباد میں مجھے پتا ہوا ہے کہ بہت سی جگہوں مسجدوں میں لوگ آ گئے ہیں کہیں فرنٹیئر سے, وہ پولیسنگ کرنا چاہ رہے ہیں سیکٹرز کی. یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہو رہی ہے, ان پہ کنٹرول کریں. دس از ایکسٹریمزم ان دا سوسائٹی. تو ہم نے جو ڈیل کرنا ہے القاعدہ, طالبان, طالبانائزیشن ان سیٹل ڈسٹرکٹ اینڈ ایکسٹریمزم ان آر سوسائٹی. یہ چوتھا جز یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. طالبان کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ اگین میں پوری طریقے سے تو میں نالج کے ساتھ نہیں بول سکوں گا, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی فنڈنگ بہت ذرائع سے آتی ہوں گی. فورن کوئی کنٹریز انٹرفیئرنگ ان آر انٹرنل, well I don't want to name, anyone would understand. اس کے علاوہ ڈرگ منی بھی ہے, تو بہت سی سورسز ہیں ان کے. پھر ڈونیشنز بھی ہم دیتے ہیں. لیکن فنڈنگ کے علاوہ ان کے پاس ٹریننگ بھی ہے. یہ تو زیادہ تر ان پڑھ پہاڑی لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس جو اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ شاید پاکستان آرمی کے پاس بھی نہ ہو, اس کو ان کو استعمال بھی کرنا آتا ہے. تو یہ کہاں سے ان کو ٹریننگ؟ دیکھیں نا, ایک چیز تو شیور ہے کہ ویپنز اور پیسہ یہ دونوں باہر سے آتا ہے پاکستان میں. افغانستان سے پاکستان آتا ہے. افغانستان میں ڈرگ منی بہت ہے, وہاں سے آتا ہے. ویپنز بھی اس سورس سے آتے ہیں. اور ٹریننگ یہ دیکھیں جس ایریا میں ہے, یہ ٹرائبل ایجنسیز وغیرہ, لڑنا تو وہ جانتے ہیں, ہر آدمی کے پاس ہتھیار ہے. لیکن جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز بنانا, بوبی ٹریپ کرنا, وہاں القاعدہ انوالوڈ ہے. اس میں القاعدہ انوالوڈ ہے, کیونکہ القاعدہ کے لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈ ہیں ان چیزوں میں. سو پہلے تو القاعدہ بہت میسو تھا. جیسے ٹائم گزرا ہے 9/11 کے بعد, سچویشن چینج ہوتی رہی ہے. القاعدہ ڈومیننٹ تھا پہلے, 9/11 کے بعد طالبان بالکل ڈیفیٹڈ, دے ور تتر بتر ہوئے تھے. گریجولی ود پیسج آف ٹائم, اور آرمی پاکستان میں جو ایکشن آرمی نے, ISI نے کیا ہے, سکسیسفل ایکشن شہروں میں, ویلیز اور فرنٹیئر ایجنسی, ٹرائبل ایجنسیز, اس سے القاعدہ بیکٹ ہوتی گئی اور ریسرجنس آف طالبان ہوتا رہا. ہمارے لوکل طالبان اور ان کے سپورٹ ادھر اکراس دا بارڈر سے بھی آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو ہمیشہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ امریکنز یہاں پہ ٹریک کر رہے ہیں, ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں, اور وہ سب ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ کرتے ہیں اور ان کی سرویلنس ہوتی ہے, تو کیا وہ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ یہ ان کی کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے, ان کی سپلائی روٹس کون سی ہیں, کون ان کو پیسہ بھیج رہا ہے؟ نہیں, ظاہر ہے نہیں بتا سکتے ہیں, جبھی تو نہیں بتاتے, ورنہ آئی تھنک ایوری ون از کنسرنڈ کہ یہ ان کی فائنینشیل, ان کو چوک کیا جائے, ان کے فائنینس کو. تو اس میں یہ لوگ کیوں نہیں ٹریک کر پاتے؟ نہیں, کافی حد تک کیا ہے. ابھی منی موومنٹ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن کہ بالکل ہی ان کو ڈرائی اپ کر دیا, وہ نہیں کر سک رہے ہیں میرے خیال میں. اب اس کے مجھے اتنی ڈیٹیلز پتا بھی نہیں ہے. Okay, well, we're going to take another short break, اور بریک کے بعد آئیں گے اور جنرل مشرف سے پوچھیں گے کہ ان کے آئندہ کے کیا پلانز ہیں, اور جتنی قیاس آرائیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں
ان کی پالیٹکس میں انٹری کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. جوائن اس آفٹر دی بریک. اف ایٹ آل اگر میں نے کچھ کرنا ہے اور اگر ملک کو ریکوائرمنٹ ہے میری، تو پھر روٹ تو وہی ہے، الیکشن ہی کا الیکشن کا دوسرا روٹ نہیں ہے. میں نے مشرف صاحب سے پوچھا کہ ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں، پاکستانی پالیٹکس میں وہ انٹری کب کریں گے اور کس پارٹی کے قائد بنیں گے، اور کیا شوکت عزیز کا کوئی رول ہوگا یا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان کے جوابات. بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نومبر میں جب آپ سے وہ بار ہٹ جائے گا تو آپ پالیٹکس میں آئیں گے. we'll cross the bridge when we reach that point. لیکن میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے زندگی حاضر ہے. اگر پاکستان کو کی صورتحال خراب ہوئی بہت اور میں کچھ اگر کر سکوں پاکستان کے لیے، تو آئی ایم ایور ریڈی ٹو سیکریفائز مائی لائف. ریسنٹلی انڈیا میں آپ نے ایک انٹرویو میں سیدھی بات میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کچھ کرنے کا موقع ملا پاکستان کے لیے، اور شاید اگر صدر بھی دوبارہ بننے کا موقع ملا، تو آپ بنیں گے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا. یہ کسی نے کہا کہ اگر آپ کو صدر بن رہے ہیں آپ، تو اگر مجھے پلیٹ میں کوئی صدر بنا رہا ہے تو میں بن جاؤں گا. لیکن سوال یہ، ورنہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ میں صدر بننا چاہوں گا وغیرہ. لیکن آپ الیکشنز میں حصہ لینا چاہیں ظاہر گے. ہے روٹ ٹو اف ایٹ آل اگر میں نے کچھ کرنا ہے اور اگر ملک کو ریکوائرمنٹ ہے میری، تو پھر روٹ تو وہی ہے، الیکشن ہی کا الیکشن کا دوسرا روٹ ہے، روٹ نہیں ہے. اور کوئی روٹ نہیں ہے. ظاہر ہے. So you think that the possibility of a military coup in Pakistan is no longer exists? وہ ملٹری کو اگر ہوتا بھی ہے تو میں نے تو نہیں کرنا نا، تو وہ تو کوئی اور ہی کرے گا. تو آپ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو میرا روٹ تو الیکشن ہی کا روٹ ہے. لیکن آپ کے خیال میں جو کیانی صاحب obviously is in charge these days، آپ کے خیال میں ملٹری، اگر خدا نخواستہ ایسے حالات ہوتے ہیں پاکستان میں جہاں پہ نیشنل سیکورٹی is threatened, do you think a military coup is now off the cards for Pakistan? دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملٹری ہماری بہت ڈسپلنڈ ملٹری ہے. ملٹری ایکٹ جب کرتی ہے جب پاکستان کو خطرہ ہوتا ہے. اب پاکستان آج کل آپ نے خود ہی میں نے بھی اب یہاں بیٹھے ہوئے میں آرٹیکلز پڑھ رہا ہوں جدھر پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، پاکستان از ڈس انٹیگریٹڈ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے بیلکنائزیشن آف پاکستان، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے طالبان ہی ٹیک اوور کر لیں گے پاکستان کو. All kinds of articles are being written and doomsday scenarios paint ہو رہی ہیں یہاں. جی. پاکستان آرمی must make sure that پاکستان کی integrity remains, and I will leave it to the army how they do it. So a They coup must could make sure that Pakistan's integrity remains. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر پاکستان آرمی ہے اور آرم فورسز آف پاکستان ہے، پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ دن خدا نہ خواستہ آیا کہ پاکستان اس سٹیج میں ہے کہ ہم ختم ہو رہے ہیں، تو آرمی کو کیا کرنا ہے؟ اس نے کوئی سو رہی ہے آرمی کو جاگ کے رہنا چاہیے. اور آپ کس پارٹی، کیا آپ ایک نئی پارٹی بنائیں گے یا کوئی ایگزسٹنگ پارٹی ہے جس کو آپ لیڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ بعد کی باتیں ہیں. یہ میں پولیٹیشین نہیں ہوں، تو مجھے تو یہ کو پولیٹیشین ہی ایڈوائز کریں. یہ دیکھیں گے بعد میں. ابھی حال میں کیو لیگ کے انٹرنل الیکشنز ہوئے تھے، آپ کی کیا کوئی تجویز تھی کہ وہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں نومبر تک تاکہ آپ ایز ہیڈ آف دا کیو کھڑے ہو سکیں؟ نہیں، میری کوئی ایسی یہ پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ، یہ چودھری شجاعت کی آپ نے بات کی ہے، میں چودھری شجاعت کی بات دوبارہ کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پیچھے سے کچھ کر رہا ہوں. میں